بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر یہ ہے کہ نعمت کو نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، ایک موقع پر شکر کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی تو انہوں نے سامنے موجود شرکاء سے شکر کے متعلق پوچھا۔ ہر ایک نے مختصر جواب دیا تو انہوں نے اپنے شاگرد حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ مَشُّکر، شکر کیا چیز ہے؟ اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 7 سال کی تھی، تو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں صرف نہ کیا جائے۔ اس جواب پر آپ بہت خوش ہوئے اور لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی زبان پر اپنی معرفت کو جاری کر دیا۔ اس جواب پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خوشی میں رونے لگ گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نفع اور نقصان دونوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے خادم نے انہیں اطلاع دی کہ حضرت جو جہاز مال تجارت اور سامان لے کر آ رہا تھا وہ طوفان کی نظر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری اطلاع موصول ہوئی کہ جہاز نہیں ڈوبا اور سامان تجارت بخیر و عافیت کنارے تک پہنچ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ ایک مرید نے تعجب کا اظہار کیا کہ حضرت دونوں صورتوں میں یعنی نفع اور نقصان دونوں صورتوں میں الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے دونوں صورتوں میں اپنے دل پر نظر ڈالی تو مجھے نہ نقصان پر غم ہوا اور نہ نفع پر کوئی خوشی محسوس ہوئی، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا دل اللہ کے سوا ہر چیز سے خالی ہے۔ ایک متوکل عابد آدمی کے اہل و عیال کے غیبی روزی کا انتظام۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ جو نہایت عبادت گزار اور صابر اور شاکر تھے، جبکہ ان کی بیوی بڑی بدزبان، بد اخلاق اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان
سخت پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 2-3 روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت کچھ سخت اور سست کہا کہ بال بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور تو گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو جائے۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا کہ خدا کی بندی، رات کے وقت شور و غل نہ مچا، میں صبح کو کچھ مزدوری کر کر لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی، یعنی کسی نے اسے مزدوری نہ دی۔ باقی سب لوگ اپنی مزدوری پر لگ گئے۔ جب اس بندے خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک عبادت الہی میں مشغول رہا اور رات کو چپکے سے گھر میں جا پڑا کہ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے عورت کیا طوفان برپا کر دے گی، صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری لے کر آ جاؤں گا۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے؟ اس نے جواب دیا، میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے چلا کر کہا، ہمارے بال بچے تو بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ وعدہ کرتے پھر رہے ہیں۔ پھر صبح کو وہ آدمی مزدوری کے لیے آیا، مگر خدا کی شان پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا اور کسی نے مزدوری پر نہ رکھا، اور وہ آدمی مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی اور گریہ وزاری میں عشاء تک مصروف رہا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی رات گئے، دیر تک عبادت کرتا رہا۔ جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی، دونوں دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کل 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سنتے ہی عورت آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح کو 3 دنوں کی مزدوری لے کر آؤ، ورنہ منہ نہ دکھانا۔ صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اس مرد کے حوالے کر کے کہا، 3 دن کی مزدوری اس میں لے آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا۔ یہ سن کر اس بندے خدا کی نظر عالم اسباب سے اٹھ کر مسبب حقیقی کی طرف جا پڑی اور اسی وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ بہت رات گئے تک عبادت میں مصروف رہا۔ پھر عورت کی بدزبانی کے سبب اس تھیلی میں ریت بھر کر لایا کہ رات اس حیلے سے گزر جائے گی اور عورت کی بدزبانی کی آفت سے بچ جاؤں گا۔ مگر جس وقت گھر کے دروازے میں پہنچا تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت برپا کرے گی، اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو معطر کر دیا، اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی، اور اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ کہنے لگی کہ اندر چل کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکریہ ادا کرو، یقیناً تم سچ کہتے تھے اور تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں بدحواس بیٹھی تھی، اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سبز پوش سوار دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے، لے اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لے، اور اب اس کو کچھ تکلیف نہ دینا، اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اسی قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ پس طباخ اس نے دیا جس میں 50 درہم ہیں، اور دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا
گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں کھو گیا، اور عورت اس کا شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اے خدا، یہ کیا معاملہ ہے؟ خوشحالی میں یہ پریشان حال کیسا ہے؟ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ تینوں دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی، بلکہ دن اور رات عبادت الہی میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ ہیلا کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کو کہا ہے، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی، اور اس پر جتنا بھی اس کا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ دیکھ، آج میں اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی خالی کر دے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی ایسے سونے اور جواہرات سے بھری ہوئی ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس مرد صالح نے اپنی تمام عمر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور عبادت میں گزار دی۔ سبحان اللہ! جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کر دیتا ہے۔ نعمتوں کو تفصیل سے اور تکلیف کو ہلکا کر کے بیان کیا۔ حضرت مولانا میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جب بیمار تھے، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیا جو ان کو حاصل تھیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میرے جسم کے اعضاء صحیح سالم ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، کان ٹھیک ہیں، ہاتھ پاؤں تندرست ہیں۔ بہت سی نعمتیں شمار کرنے کے بعد اپنی بیماری کے بارے میں فرمایا کہ معمولی سا بخار ہے، حالانکہ اس وقت آپ کو 105 درجہ حرارت کا بخار تھا۔ اہل اللہ کے انداز بیان کو دیکھیے کہ نعمت کی جہت کو خوب تفصیل سے بیان کیا اور تکلیف کو بہت ہلکا کر کے ظاہر کیا، حالانکہ اس وقت آپ کو انتہائی درجے کی تکلیف تھی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔